یہ جملہ ہے تو دایاں ہاتھ اٹھا کے بولا کرو تاجدار ختم نبوت، ایسے نہیں بلکہ ماشاءاللہ یہ ہاتھ ہے نا ان میں ذرا زور ڈالیں، ہاتھ بلند کر کے مل کے بولیے تاجدار ختم نبوت سلامت رہیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، رب آکھیا میرے محبوبہ دست کے ہو جاتے ہیں بناوا میں مرضی نال بنائے ہیں نبی سارے اج کچھ یار سجاوا میں محبوبہ کھیا تو انجدہ مینو بڑا مولا میری جان جہانہ دی جان ہوئی سونیا پاویں تو بولی یا میں بولا ساڈی دعا دی کو زبان ہوئی، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کی حسین، اے ابد کے حسین، ہاتھ بلند کر کے بولو کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ حضرات نعرہ کی گونج میں عظیم عالم دین کو دعوتی خطاب دینے جا رہا ہوں، نعرہ تکبیر انشاءاللہ حضرت صاحب کے بیان نشان کے بعد حفاظ کرام کی دستار بندی کا مرحلہ شروع ہوگا، آپ ماشاءاللہ جا کے بیٹھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اچھا چلو تو اور کہنا ہوئے نا کیا دیکھو مار گئے حیدری قرار ماشاءاللہ، نعرہ حیدری من کنتو مولا، محبت دینا ہاتھ اٹھا کے من کنتو مولا، من کنتو مولا، کنتو مولا، پتہ کہتا کرتے ہیں اسی صدیق چاند لینے آ فاروق دے قدمی بہنے آ عثمان دے گیت گانے آ پھر حیدر حیدر آنے آ من کنتو مولا، منتبی ساتھ میں سجا بلند کر کے لہرا کے من کنتو مولا، 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 میرے نبی نے بولا من کنتو مولا، میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کا مولا ہے، پیر ہمارا ہر دور کا تارا، عظمت کا منارہ، رحمت کا دوبارہ، ان جان جمانی، ان جان جمانی، موجوں کی روانی، میرے دلور جانی، میں مر بھی جاؤں میری قبر پر لکھنا، میرے کفن پر لکھنا، میری قبر کے اندر، میری قبر کے باہر، کم مشت کے اندر، کم مشت کے اندر، رفیق کے اندر، شاباش کے اندر، جلال کے اندر، حبیب کے بولو اجدید کرا دے، دعا کرنا بڑی مقدس بڑی شان ہے پاک کے سارے حفاظ کرام بیٹھے نے، علماء کرام جلوہ بہت نہیں، خصوصی آلے پاک روزے حج محفل پاک کے بعد جب گھر جائیے خواب وچ مولا کائنات دی زیارت ہو جاتی، کیڑا کیڑا زیارت کرنا چاہتا ہے دونوں ہاتھوں اٹھا کے بولے اجدید کرا دے، اجدید کرا دے، اجدید کرا دے، میری فکر کرا دے، میری جوڑی جوڑے، میری جوڑی جوڑے، میرا شبر جیوے، جیوے جیوے، میرا خاصر جیوے، میرا اکبر جیوے، میرا اصغر جیوے، میرا قاسم جیوے، سجاد جاوے، کعبے کا جوہر، حضور کا شوہر، حسن کا بابا، کعبے کا کعبہ، کعبے کے اندر، نعرہ
نادان فاضلی نوجوان سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ قادر شاہ حسین اور رضا قادر صاحب ملفوظات سے ماشاءاللہ بے شک عظیم مذہبی اسکالر، بلکہ یہ تو وہ بارگاہ ہے جس سے کئی عظیم مذہبی اسکالر بنائے جاتے ہیں۔ جناب محترم حضرت علامہ قبلہ شاہ حسین اور رضا قادر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اگر خاموشی طاری ہو جائے اور میں کچھ عرض کر سکوں، غالباً پچھلے سال قاری حفیظ صاحب نے حکم فرمایا تھا مجھے، لیکن میں غالباً کوئی تاریخ حاضر نہ ہو سکا۔ اللہ کی توفیق سے اس بار جو وعدہ کیا تھا وفا کرنے کا موقع ملا۔ حضرت نے پھر محبت فرمائی، مجھے حکم دیا اور میں حاضر ہو گیا۔ ان کے والد گرامی بھی جلوہ گر ہیں اور میرے لیے پوری محفل میں سب بڑے میرے لیے پوری محفل میں سب سے زیادہ معزز ہستی ایک ہی ہیں اور وہ سید ممتاز شاہ صاحب۔ اگر کوئی اور آل رسول بیٹھے ہوں تو میرا دونوں ہاتھوں سے ادب سے سلام ان کی بات کروں۔ میں شاہ صاحب کی بلا کا آج ایسے تشریف لایا کہ مولانا تم نے آنا ہے، میرے لیے حکم آنا تھا۔ میں نے پوچھا کتنے بجے خطاب شروع ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ 11 بجے دعا ہے۔ ابھی میں جب آ کے بیٹھا تو رفیق صاحب بھی فرما رہے تھے کہ 11 بجے دعا ہے۔ میری عادت یہ ہے اپنا وقت پوچھتا ہوں کتنے بجے پڑھنا ہے، کتنی دیر تک پڑھنا ہے۔ میں اپنے وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہوں اور اپنے وقت پر اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ میری روٹین، نہ میں منتظمین سے شکوہ کرتا ہوں، نہ پڑھنے والوں سے ملا ہوتا ہے، سامعین سے تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ میں جب حاضر ہوا تو حفیظ صاحب نے کہا کہ آپ اوپر بیٹھیں، 10 منٹ بعد میں شروع ہو جائے۔ میں نے آتے ہی عرض کر دی تھی کہ میں اپنے وقت پہ آ چکا ہوں، اب آپ کا ٹائم مائنس ہوگا۔ 11:30 میرا وقت ختم ہو رہا تھا، میں خاموشی سے جانا چاہتا تھا، لیکن صرف اس لیے بیٹھا کہ آل رسول سید زادے وہ میرے لیے سب سے زیادہ معزز ہے۔ اپنے اصول بھی سادات کے لیے توڑ دیتے ہیں۔ ایک حدیث، وقت میرا ختم ہو گیا، ایک حدیث اور یہ اور وہ ان طلباء کی پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی ہے، میں عربی متن کے ساتھ سنا دیتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا، یہ ایک حدیث ہے تو آپ باتیں چھوڑ کے سن لیں، پوری توجہ سے سن لیں اور اس لیے سن لیں کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان۔ اچھا میں اپنی یہ بھی وضاحت کر دوں، یہ امتیاز صاحب نے کہا بھی کہ عالم نہیں عالم بنانے والے، واقعی میں درس نظامی پڑھاتا ہوں اور عام استاد 6 پیریڈ پڑھاتا ہے، میں 9 پیریڈ پڑھاتا ہوں۔ میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کوئی 70 سے زیادہ اب تک تقریریں کی ہیں رحمۃ اللہ کی، میں نے 11 بجے کے بعد کسی کو ٹائم نہیں دیا۔ میری ڈائری چیک کر لیں، میرا ریکارڈ چیک کر لیں، 11 کے بعد جو بندہ بھی مجھے کہتا ہے ہمیں ٹائم دے دیں، میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں۔ میرے بس میں نہیں، نماز بھی پڑھانی، پھر سبق بھی پڑھانے، تو اس لیے یہ ساری چیزوں کی وضاحت کرنے کے بعد حدیث لیجیے اور اجازت دیجیے۔ فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس
توجہ سے ترجمہ سن لیجیے، حدیث کا ابھی مطلب ہو گیا۔ فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا، اللہ اس قرآن پڑھنے والے کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنائے گا جس تاج کی روشنی اللہ نے سورج سے بھی زیادہ بنا رکھی ہے۔ یہ ان بچوں کے والدین کا اعزاز ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے اور محبت سے بول لیجئے کہ اگر ان کے والدین کو اللہ یہ انعام دے رہا ہے، ان کو قرآن پڑھانے والے استاد کو اللہ قیامت میں کیا عزت عطا فرمائے گا۔ اور جب یہ حفاظ جنت کو جا رہے ہوں گے، علماء جنت کو جا رہے ہوں گے، جہنم والوں کی لائن میں سے ایک بندہ آواز دے کے کہے گا حضرت پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا آپ پڑھنے مدرسے جا رہے تھے پیدل، میں نے اپنی سواری پہ بٹھا کے جامعہ میں چھوڑا تھا۔ او ہاں یاد آ گیا۔ تو وہ عالم کہیں گے، وہ شخص جب یہ یاد دلائے گا نا کہ میں وہ ہوں، تو وہ عالم اللہ سے عرض کرے گا مالک تیرے دین کے طالب علم کی اس نے خدمت کی تھی، میرے کہنے سے جہنمیوں کی سب سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یار زندہ صحبت۔ جامعہ کا پروگرام، یہاں سے تربیت ملنی چاہیے کہ محفلیں کیسے کرواتے ہیں۔ یقین کریں میرا اللہ کی قسم اٹھا کے مسجد میں اگر کسی کو شک ہو تو پھر وہ ہو، میں عالم ہو کر قسم اٹھا کے مسجد میں کہہ رہا ہوں، میرا نہ نعت خوانوں سے گلا، نہ تلاوت والوں سے، نہ کسی سے نہیں، میرا فقط اتنا ہے محفلیں منظم کی جائیں، محفلیں ترتیب سے پڑھی سنی جائیں، محفلیں میں اتنا اپنے آپ سے ہوتا ہوں کہ میں کہتا ہوں میں جاؤں گا آپ بیان کر رہے ہیں، میں صرف بیٹھ پڑھاؤں، اتنا صرف اس لیے کہ ہماری محفلوں سے کوئی نتائج نہیں نکل رہے، ہماری محفلیں بے مقصد ہو چکی ہیں۔ اتنی دیر تک آپ یقین کریں اذانیں ہو جاتی ہیں، ہم سوچیں ہماری محفلوں سے نمازی کتنے ہیں، قاری کتنے ہیں۔ اچھا یہ تو باتیں چھوٹی ہو گئی نا، یہ باتوں کی آواز 2-4 منٹ کے لیے بند کر لیں، میری بات غور سے سن لیں۔ یقین کریں لوگ دین سے بیزار ہو رہے ہیں، دین سے نفرت کر رہے ہیں لوگ۔ کینیڈا کی وہ فیملی میرے جاننے والی، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ تصویر بھیج کے پوچھا کہ حضرت کیا کریں، وہ اسکول میں بچوں کو ہوم ورک ملا آرٹ کا، ڈرائنگ کا، کیا سوال کیا دیا انہوں نے؟ ڈرا یور گاڈ، اپنا خدا بنا کے لاؤ۔ تو یارو کچھ اپنی حالت پہ رحم کرو، ایمانداری سے بتائیے آپ آئے دوسرے مختلف علاقوں سے ہیں، جتنے آپ محفل میں بیٹھے ہیں کیا ہم میں سے ہر بندہ عشاء پڑھ کے بیٹھا ہے؟ میلاد کا سوال ہونا ہو، نماز کا تو ہونا ہے۔ آپ اندازہ کریں میں 10 بجے 10:15 بجے کا آ گیا ہوا ہوں۔ جب ہم اپنے علماء کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر باہر والے لوگ کیا کریں گے؟ اہل سنت کی زبوں حالی یہ ہے، آپ ماشاءاللہ میں دونوں بھائیوں کو یوں سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے کتنا خوبصورت گلدستہ آپ کو سجا کے دیا ہے۔ آپ کبھی دوسرے مسلک والے لوگوں کے جا کے دیکھیں، سرگودا روڈ پہ میرے ایک مدرسہ ہے، ان کے مدرسے کی تعداد 7,000 سے زیادہ ہے، 7,000 سے زیادہ۔ ہم اپنے مدارس کی قدر کریں، ہم اپنے علماء کی قدر کریں، ہم جو ہے وہ کچھ دین سیکھیں۔ یہ کانوں کے چسکے، یہ ذوق، یہ سب کچھ، یہ سارا کچھ ختم ہو جانا ہے۔ اپنا دین سیکھیں اور دین پہ عمل کریں۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم صوفی صاحب کا تعارف کیا ہے، حضرت شاہ صاحب کے نام سے مجھے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی بات مانیں اور کچھ 10 منٹ لگا دیں، شاہ صاحب بھی حکم فرما رہے ہیں۔ یقین کریں یہ اگر پابندیاں نہ ہوں تو ویسے ہی میں
उठ के चला जाता, वाकई चला जाता। ये मेरे साथ मेरे रहने वाले तालिबे इल्म पता है, मैं वो ये अमीपुर के साथ हूँ ना, वक्त वहाँ अभी मौलाना जमशेद साहब को फ़ोन कर लें, 11:52 पे उन्होंने मुझे माइक दिया। 10 बजे का मुझसे टाइम लेके जामिया में आ गया, 10 बजे का, 10 बजे बयान शुरू होगा, फिर कहते जी 10:30 होगा। हम 10 बजे गाँव पहुँचे, 11 बजे हम स्टेज पे चले गए उनके रोकने पे। 11 बजे का मैं स्टेज पे बैठा, 11:52 पे माइक मिला। मैं 11:56 तक इसी तरह अपनी वजाहत दी, 57 मिनट तक मैंने ज़रा दोस्तों को साथ मिलाया और रात के पूरे 12 बजे तक खिताब फरमाया। 3 मिनट किसी ने, हर बंदे ने मुझे ये कहा, मौलाना बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक, आप अपनी बारी पे उठ गए, मैं वरना अब मेरा अपना मिजाज नहीं है। 18-19 साल हो गए खिताबात करते हो, मेरा मिजाज ही नहीं है कि मैं भी हूँ अपनी कसर पूरी करके हटना। मैं अल्लाह के फजल से अपने आने और जाने का किराया जेब में डालकर फिर चलता हूँ, ताकि मैं फी सबीलिल्लाह की तकरीर से उठ जाऊँ तो मेरे दिल में ख्याल ना आए। पीछे पलट कर देखना भी अपने मनसब की तौहीन समझते हैं कि पीछे वाले पैसे देने आ रहे कि नहीं आ रहे। मैंने खालिस अल्लाह और उसके रसूल के लिए दीन की बातें करनी और सुनानी, इसी वजह से उठ के वापस चले जाना, पीछे पलट के नहीं देखना कि कोई देने आ रहा है नहीं आ रहा। यही फजल है अल्लाह का कि छोटी उम्र में मालिक ने वो इज्जत बख्शी है कि जो मैं अपने असातिज़ा और अपने सीनियर्स में भी देखता हूँ तो वो उनका मकसूद नहीं है, ये महज अल्लाह का फजल है। सुनना कुछ चाह रहे हो तो सुभान अल्लाह बोलो, बस 2-4 ही मेरा ख्याल सुनना जा रहे हैं, फिर बोलिए। ये मुतय्यन कर लीजिए आप टाइम, मेरे पास 45 है, मैं 55 मिनट तक पढ़ के नहीं जाती, 10 मिनट 12 बजे तक कहने कर दो, उधर भी 12 बजे तक किया था, आज भी 12 बजे तक किताब। सुभान अल्लाह बोलो सारे। पहले मैं पढ़े के बाद लेना, नमाज पढ़ोगे फजर की सारे, बस वही हाथ उठा रहे जो पहले पढ़ते हैं, पढ़ोगे सारी नमाज। मैं आमतौर पर जो नमाज का वादा लेना तो नाल कहना होंदा मैं हफीज साहब को या रफीक साहब को फोन करके पूछ भी लेना भी आए सकते नहीं, तुसी ते आए ने मुख्तलिफ इलाकों में किहड़े इमाम को फोन करा ते किहदा पूछा। बस ये कहूँगा, जिस रब की नमाज का कह रहा हूँ वो रब तो जानता है कौन कौन पढ़ने की सच्ची नीयत कर रहा है। पढ़ोगे सारे नमाज, सारे ऊंची कहो, पढ़ोगे सारे नमाज। अल्लाह ताला ने सानू अपने हबीब के सदके कुरान अता फरमाया। अलम दस्तारबंदी हो रही, 1-2 हदीसा कुरान थे, 1-2 हदीसा साहिब कुरान की अज़मत थे, 12 बजे सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान नाज़िल फरमाया, फरमान को पहले फरमाया इन्ना अरदना अल-अमानता अल-समावाति वल-अर्दि वल-जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा कलाम ते सुभान अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ खड़े होके भी कहते थे पूरी नहीं होती। बोलो यार ऊंची सुभान अल्लाह सारे आवाज में। ईमानदारी से दोनों हाथ उठा के ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन ने कुरान को नाज़िल करने तो पहले फरमाया असी अपनी अमानत पहाड़ा ते उतारी, आसमाना ते ज़मीना ते पेश की थी, किसी ने नहीं उठाया, हर चीज ने इनकार कर दिता, लेकिन फरमाया एक इंसान ने बोझ उठाया। ये ओ कुरान दे बारे रब फरमा रहे लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला फरमाया
اسی یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ اتار دیتے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن کنے اٹھایا؟ انسان نے یہ قرآن کریم کا بوجھ اٹھایا، اور صاحب قرآن جناب مصطفیٰ کے قلب اطہر کے اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا۔ بولو اچھی سبحان اللہ۔ اس قرآن کی عظمت تے تو ہمیں کبھی سنا ہو، قرآن پاک کی عظمت تے اللہ کریم نے محبوب فرمایا من زار القرآن فکانما زارنی۔ یہ تسی تھک گئے ہو تو میں نے کوئی شوق نہیں سی ہے ویسے، وہ بولو اچھی سبحان اللہ یار۔ فرمایا من زار القرآن فکانما زارنی۔ حدیث کا ترجمہ کرنے لگا جدو جتنا لطف آئے اور اتنی بلند آواز نہ بولے گا۔ میرے کریم فرمایا جس بندے نے قرآن دا دیدار کیتا اس طرح جیویں انہیں میں محمد دا دیدار کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن اپنا محبوب نو کلام عطا فرمایا، محبوب کے صدقے اللہ نے سانو عطا فرمایا۔ قرآن و اللہ دی واحد اور مقدس کتاب ہے جنہی اپنا سارے دا سارا تعارف خود بیان کر دیئے۔ رب العالمین اب یہ قرآن کی زبان بھی بیان کرتے ہوئے فرما رہا اِنَّا اللہ کے دیتے اتاریا فرمایا عَلَىٰ قَلْبِكَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ فرمایا اس قرآن نو اسی اپنے پیارے حبیب دے قلب اطہر دے نازل فرمایا۔ یہ اللہ کدوں اتارے آئے؟ فرمایا اِنَّا فرمایا اسی اس قرآن لیلۃ القدر نازل فرمایا ہے۔ مختصراً آج کرنا چاہ رہے ہیں جنہی آسمانیاں کتاباں نے ہن تک کوئی بھی محفوظ کتاب نہیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے جنہیں بارے کتاب بارا کلام بارا نہ فرما رہے آئے نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ کدی کدی سنیو تواڈے تے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے، شیراں تے بول دیو میری قوم قرآن تے کیوں نہیں بول دے گا؟ یہ قرآن ہوئے اے حافظ بڑے بچے بیٹھے سارے انہوں نے پوچھو ستویں سپارے نہیں پہ لیا ذوق ہوئے تو پھر قرآن پڑھا جیڑا جیڑا اللہ دا کلام سننا چاہ رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے اونچی بولے سبحان اللہ۔ رب العالمین نے قرآن کے بارے آپ فرمایا وَإِذَا فرمایا جدو اہل کتابیاں عیسائیاں نے تیسری باری دورا گیا جدو عیسائیاں نے اللہ دا قرآن سنیا فرمایا انہوں نے سارے بادشاہ اور وزیر حبشے دے اندر نجاشی بادشاہ دے دربار جتنے لوگ بیٹھے نے اللہ دا قرآن سن کے ساری آنیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ یعنی عیسائی بھی اللہ دا قرآن سن کے رو پے اور میں کو وقت نہیں ورنہ میں وہ پوری بخاری کی حدیث پڑھنا یہ تھے اللہ نے عیسائیوں نے بارے کیا ایمان والے نے بارے کی کیا پھر پڑھیے قرآن اور
ختم قرآن دی مجلس ہے تے قرآن والی مجلس دے وچ تسی نہیں سبحان اللہ کہنی تے کتھے کہنی ہے اے اللہ نے عیسائیاں دے بارے فرمایا آؤ ذرا ایمان والیاں دے بارے سنو 9واں سپارہ سورہ انفال آواز قدرت آ رہی میں ہن ذوق لینا چاہ رہا ہر بندہ بولے گا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم قرآن والا پیغمبر عطا فرما کے قرآن بھی دیتا دے نالے قرآن فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا اللہ نے مومنہ نے احسان فرمایا جدو انہوں نے اپنا پیارا رسول عطا فرمایا آؤ پھر اللہ دا قرآن پڑھیے قرآن والے نبی نو جدو اللہ نے بھیجیا قرآن جو لوکیٹر دے بارے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ زبانہ تو جڑی اللہ دے کلام اور اللہ دے یار کی صرف تو سراج بول رہی ہیں قرآن چھوڑ کے تھکے نہیں نا یہ تھکے ہو تو ویر میں شیر پڑھنا نہیں یہ تازہ دم بیٹھے ہوتے آؤ پھر ذرا ذوق پیدا کر گیا رب العالمین نے اپنا یار عطا فرمایا یاد دے کے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میرا یار میری نعمت پڑھ کے آیا نعمت میرے تے چرچا کرو پھوڑیاں ڈا کے نہیں بہنا اپنے مسجد اور مدرسے دی سارا سال چلن والی لائٹ میلاد والے مہینے بند نہیں کرنی بلکہ جدوں میرا یار آ جائے گلیاں بازار مسجد مدرسے سجا کے تو پا کے کہنا ہے آ گیا سونا دہائیاں پیر گیا آ گیا سونا پڑھئے سارے مل کے میرے نام محمد نہ کوئی زبان چپ نہ رہے مل کے بولو سارے آ گیا سونا دہائیاں پیر گیا آ گیا سونا دہائیاں سجدے خدا یہاں پہ گیا پڑھئے سارے رب کے سجدے یہ مجھے مصطفیٰ دے آنے خوشی ہے صرف وہ بندہ پڑھے باقی مطابق کسے کو نہیں مل کے پڑھو سارے آ گیا سونا اللہ دی قسم اللہ دا حبیب دنیا پہ تشریف لے کے آیا حدیثاں جانا فرقت وحوشن والطیور من
المشرق الى المغرب مشرق تو واللون مغرب دی طرف مبارک ہوئے اللہ دے حبیب دے دنیا تے آن دا ویلا قریب آ رہا آؤ خانہ کعبہ دی تصویر دیکھ کے نا پھر اگلے لفظ سنے آنے سرکار دے دادا جان جناب عبدالمطلب فرماندے او کعبہ جے ساری خدائی جھک رہی ہے میں طواف کرتے ہیں دیکھیا خانہ کعبہ مصطفیٰ نے ویڑے وال جھکدا پیا جیڑا ہن بھی نہ بولے میری دعا انشاءاللہ کبھی بھی نہ بولے اتنی محبت والے نہ بھیج میں کوئی بندہ چپ رہے رفیق صاحب میں تے حدیثاں سے پڑھیا کملی والے نے آن تے بھڑا جا منہ صرف ابلیس نہیں بنایا ہوا سی گا سوائے ابلیس کے جہاں میں صدی تو خوشیاں یہ تسی سانوں کہندے ہو میں کہ اللہ کی قسم سانوں حدیثاں یہ دس دیاں کہ ابلیس ہی رو رہا سی پر تہاڈی تکلیف دس رہی ہے کہ پریشانی تانوں بھی یہ مصطفیٰ دے آتی ورنہ اگر تانوں یہ مسئلہ نہ ہوتا تے سانوں تے حدیثاں دس دیاں دن رات میرے نبی دی آمد تے کعبہ بھی خوشی نال جھکدا رہا جناب عبدالمطلب فرمانے میں حیران ہویا کعبے نو کی ہویا ایک کیوں جھومنا پیا ہے فرمانے ایمن نے آکے کیا عبدالمطلب مبارک ہوئے اللہ نے پوتا عطا فرمایا فرمانے میں سمجھ گیا ہے کیوں جھومنا پیا ہے حضور کیوں فرمایا کعبہ اس لیے جھومنے آئے آج دنیا تے او آیا ہے جڑا کعبے ناوی کعبہ بن کے آیا سوسائٹی کے اوچھے میں اردو ہی تقریب کرنا سادہ انداز ہوتا ہوتے میلاد آنے نا پچھلے سال میں وہ پروفیسر لوگ بیٹھے ہوئے میں جمعے تھے انہوں نے کیا میں کیا ہاں بھائی بتائیے کس کس کو حضور کے آنے کی خوشی ہے وہ ٹائی کا ہاتھ کھڑے ہوئے ٹائی سمجھ لو نا مٹا میں ورلے جے ہاتھ کھڑے ہوئے میں لفظ بدلیا میں کیا ہاں بھائی دسو کہ تو مصطفیٰ دے آن دا چاہ چڑھیا ہویا ہے رفیق صاحب شادی قبلہ وہ جدوں میں اے گیا نا وہ پروفیسر کی ڈاکٹر کی انجینئر کی ہر بندہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نا تے میرے نال میں انہوں کیا میں کہا جنوں چاہ چڑھیا ہے نا ہن پھر میں کیا اپنے چاہ دا اظہار میرے نال مل کے پڑھ کے کرے انہوں نے جو پڑھایا تانوں بھی پڑھاواں تے اجازت میں کیا جنوں مصطفیٰ ملے نے او مل کے گئے فضل رب العلا اور کیا چاہیے تواڈے چویں جنوں چاہے او مل کے گئے مل گئے مصطفیٰ ذوق نہ بولو سارے مل گئے مصطفیٰ یہ دسو بلند کرو کینو خوشی ہے مصطفیٰ ہاتھ بلند کرو ذرا کس بیٹھو بھئی سارے ہاتھ اٹھاؤ پورا عدد نہیں اٹھانا کہ چلو ایک چک لیا دعا بھی چکو ذرا کیمرے والے بھائی ذرا گھماؤ انہوں کیپچر کرو ہاتھ لے نہیں کرنا تین باری ہتھاں کو لہرا کے مل کے کہنا مل گئے مصطفیٰ میں مائک چھوڑ رہے ہیں تاکہ تھوڑی آواز آئے ہاتھ نہیں نیچے کرنا پورا ہاتھ اٹھاؤ اور اونچی آواز میں مل کے لو سارے مسجدیاں فرانا گونجن پتہ چلے مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کا جشن میں منا رہے ہیں مل کے سارے کو مل جڑا بندہ ہولی پیا پڑھ رہا ہے انہوں کہا گا کہ اس یار دی نات پڑھنا کہہ رہا ہے جڑا نبی تیرے تے میرے لیے رو رو کے دعا مانگ رہا ہے ہاتھ اٹھا کے اونچی زور سے مل گئے آخری باری پھر بول کے کہو مل گئے مصطفیٰ اونچی ایڈی محبت نال پڑھو نا آج کملی والا نال لیتے ہوئے صدیق پاک نو فاروق پاک کو جگا کے
15 صدیاں بعد میرے غلاماں نے تکیا بھی نہیں، پھر بھی دہائی دے دے کے کہہ رہے مل گئے مصطفیٰ۔ جڑا ہولی پڑھتا ہے مینوں حیرانگی ہے، مل کے بول کے لو سارے مل گئے مصطفیٰ۔ سیدہ حلیمہ ساتھیہ مصطفیٰ کو لے کے چلتے ہیں، دائیاں کہنے لگیاں حلیمہ دورتے لوگوں نے بچیاں کو لے کے جانے نے جنہوں نے ماپے ہون تاکہ جدوں بچے دینا یہ دندان سرمایہ ملے انعام ملے۔ حلیمہ جڑا لال چو لے کے آئی ہے ادا تے بھی کوئی نہیں، تینوں ملے گا کہ فائدہ کی ہوئے گا۔ جناب حلیمہ دائیاں نو جواب دے کے میرے باری بولی چیزیں ہو جواب دے رہی ہیں، نیدائیوں تھوانوں کی پتہ ہے جنوں اللہ دا حبیب مل جائے انہوں چاہی داری ہے۔ میرے دیکھو سارے مل گئے۔ پھر کوئی آخری باری، صرف آخری باری، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے ہر پیدا اور شاہی قبلہ فرما رہے ایس پروگرام کی کسر تہاڈی اسی اپنے پروگرام کڑ رہے ہیں، اسی تہاڈی بھی کسر کڑ رہے ہیں۔ خوش ہو، راضی ہو، اللہ تعالیٰ تم سارے سلامت رکھے۔ پیغام ہے جس طرح عید کی 10 بچے حافظ پڑھے ہیں، تسی ایک پتر اپنا دو قاری صاحب دونوں پائی انشاءاللہ اگلی باری تمہیں 20 حافظ بنا کے دیں گے انشاءاللہ۔ کر دیو نہیں ہے میری تقریر تو بعد کی گرامی کے رضا توجہ، اے اللہ دی قسم چکے ہیں اولاد رب نے میں نہیں دیتی، میں بھی تو کسی دی اولاد ہوں۔ میرے والد گرامی 3.5 سال ہو گئے پردہ فرما گئے، اللہ انہوں نے درجات بلند کرے۔ یہ مدرسے کا نام کی عثمانیہ رضویہ، ایک منٹ، عثمانیہ رضویہ مدرسے دے سالانہ دستار فضیلت دے جلسے جان آئے ہو۔ میں تقریر کر رہی ہوں کہ کوئی بندہ یہ چکا کہ یار میرے تقریر ٹھیک کی مانگی نہیں، کہ تواڈے نال میرا باپ بیٹھا ہوگا کہ کڈے فخر نہ کہتا پتر تے میرا ہی ہے۔ تھوڑا دل نہیں کرتا جویں اے تاج پہن کے بیٹھے ہوئے تھوڑا پتر بھی کل ہوئے تھے بیٹھا ہوئے۔ اچھا جڑی میں گل کرنے لگا سی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے شیخ الحدیث، اتوں تک کہ مصر کے کچھ علماء آئے سن پاکستان، میرے دوست جامع اعظم میں وہ لاہور سے انہوں نے پتہ چلیا کہ میرے والد صاحب کے جنازے چ علماء بھی آئے، سید زادے بڑے بڑے شیخ الحدیث مفتی کھڑے، لیکن میرے سارے اساتذہ کا متفق کا فیصلہ یہ سی کہ جنازہ اس باپ کا پتر پڑھائے گا۔ کہ تھوڑا دل نہیں کرتا کہ ساڈا جنازہ ساڈا پتر پڑھائے، ساڈے مرن تو ہن میں تقریر کر رہا ہوں، مینوں تو ثواب مل رہا دین کی خدمت کا۔ تو یقین کرو سویر فجر تو لے کے رات 11 12 1 2 جدوں بھی جڑا بھی جتنا بھی ٹائم ہوے سارا دن موبائل تو لے کے کتاباں تک ہر لمحہ ساڈا دین دے وقت پہ کی خیال ہے نال نال نامہ اعمال دا میٹر میرے باپ کو بھی قبر چ ثواب نہیں عطا فرما رہا۔ کوشش کرو ان میں داخلے ہون کہ رفیق صاحب اور رفیق صاحب کہنے جناب ان کے ساتھ جگہ ہی کام پائے گی کہ داخلے بند کرنے پہ گئے اللہ اور کہنے حافظ نے میری گل ہے اور یہ نہ دے بعد رہنے لگا پتر کلا حفظ کر کے نہیں چھٹنا اور منزل نہیں کھولنی، حفظ کر چکے ہو اب عالم دین کی بنو۔ اکیلے حافظ ہونا اتنا کمال نہیں جتنا یہ بھی پتا ہو کہ قرآن ہمیں کیا کیا رہا ہے۔ ٹھیک ہے آپ سکول کالجز یونیورسٹیز میں بھی جائیں
لیکن ساتھ میں عالم بنے, اپنا بزنس کرے, اپنا کام کرے. لیکن میرا بیٹا سارے, یہ ریکارڈ ہو رہی ہے میری نصیحت, آپ جتنے حافظ بیٹھے ہیں دل کا عشرۃ کاملہ, بات سمجھ. یہ زیادہ خوشی میں اس گل تو ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ 10 ہی بچے صرف حافظ نہیں, منزلہ بھی سارے ہیں پکیاں نے ماشاءاللہ. ورنہ عام طور پہ فیصد نہیں ہوتا, جنہوں دستارے فیصد کا جلسہ قریب آتا نا, حفظ دے اساتذہ کی کرتے, سب کی منزل بند کر دے, سبق بھی دوڑ لڑا دے تاکہ دستار والے دن تاکہ قرآن مکمل ہو جائے کہ ساڈا ایک نام اور بن جائے. یہاں نے بقول یہاں نے یہ نہیں کیتا بلکہ بچیاں کو منزلیں بھی تیار کرائیاں, ایپ کی طرح بھی بنا گے. اس باپ کا سینہ کتنا چوڑا ہوئے گا جہاں پتر مسلے تے کھڑا ہوئے تو دنیا پیچھے چلو کے اپنی نماز ادا کر رہے ہیں. ایک گل ہو گئی داخلے کے حوالے کا, جتنے احباب آئے آج جانے ہوئے جس طرح حفظ نے دونوں استاداں کی خدمت کرتے ہیں, جہے بھی باقی اساتذہ نال نال ادارے کی اینی خدمت کرو کہ یہ اس کو بھی خوبصورت اور عالی شان ادارہ بنن اور ایک مثالی ادارہ قائم کرن تاکہ جڑا اودا ثواب بھی ہے سانو اللہ قیامت تک قبر عطا فرماتا ہے. اچھا میں انہاں لوگوں کو گزارش کرتا, امید ہے میری اس گل تو ناراض نہیں ہون گے بلکہ یقین نہیں, جے 1000 دینا نا انہوں نے, اج اگر تسی 1000 ہی جیب لے کے آئے 500 انہوں کو حضور تہاڈا 500 مدرسے انشاءاللہ یہ ناراض نہیں ہون گے, تہاڈے کو خوش ہون گے انشاءاللہ. دو چیزاں ہوئی ہیں اور آخری گزارش ہے قرآن ضرور پڑھاؤ, لیکن قرآن انہاں لوگوں کو پڑھاؤ جڑے قرآن کے نال نال قرآن والے نبی دی عظمت دا بھی سبق دیتے ہیں. یہ نہ کیا کرو جس سے مرضی قرآن پڑھ لیا جائے, نہیں. کچھ ایسے لوگ بھی نے جڑے قرآن پہ پڑھتے ہیں لیکن قرآن چ نعوذ باللہ نبی دے عیب اور کمیاں لبتے شان سے. ساڈے بابیاں کو آ کے قرآن پڑھو جنہاں نے قرآن دیا زبراں زیراں تو بھی مصطفیٰ دیا شاناں ہی امت نوں عطا فرمائی. بات سمجھ آئی؟ اور میرے اس دعوے کی دلیل بھی ہے, حضرت غزالی زمان تقریر کرن آئے تھے, تقریر کر رہے ہیں, کسی بندے نے کوئی سوال کیتا, آپ نے جواب دیتا, دن گل مناظرے تے چلی گئی. جدو مناظرے تک گل گئی نا, آپ رحمت اللہ علیہ نے تاریخ مقرر کر لی, مہینہ پورا وہ بھی تیاری کرتا رہا, آپ بھی کرتے رہے. مہینے بعد جدن مناظرہ ہونے لگا نا, آپ نے مجمع نو فرمایا بیلیوں گل یہ تیاری یہ بھی مہینہ پورا کرتا رہا, ہم بھی کرتے رہے. اس نے بھی برکت گردانی کی, ہم نے بھی ساری رات جاگ جاگ کے صفحے تیار کیے. لیکن فرق یہ ہے, یہ بے ایمان نعوذ باللہ نبی پاک کی خامیاں ڈھونڈتا رہا, ہم نبی کی شانیں ڈھونڈتے رہے. دسو ایمانداری نال سچے اسیاں یا اے آ لوگ کیا حضور یہ کتوں ہو سکتا جڑا نعوذ باللہ نبی پاک نے عیب لبدا رہا, اس ذات جو عیب لبدا رہا جنوں رب نے بنایا ہی کیا. پھر میں پیغام دینے ہویا کہاں گا ساڈیاں بابیاں کولوں بیٹھو جنہاں سانوں پیغام دیتا ہے کہ قرآن سارا مصطفیٰ دی نات بیان کر رہا ہے. رومی کشمیر نے آ کے اسی شداں مداں حافظوں کا ہم تو شداں مداں تو بڑا شداں مداں زیراں زبراں شان تیری وچ آیا اے خاصا لوکاں رمضان پایا آما خبر نکائی اور قدر نبی دا اچھی بولو نا قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا داری کبھی قدر نبی دا جانن والے ہاتھ چک کے تو سو گئے
فرمائے اور اللہ کریم اینا حفاظ اینا دے اساتذہ اینا دے والدین اس ادارے کو چلانا والے یہ اندر کوئی 10 روپے کا تعاون کرنے والے نہیں بلکہ انج کر کے جھاڑو پھیڑ کے مدرسے کی صفائی کرنے والے بھی اللہ اتنا اجر عطا فرمائے کہ مالک کسی غیر کی لوڑ بھی تھوڑی نہ مل دے اللہ تعالیٰ دن دنیا اللہ رات چکی ترقیاں برکتاں عروج عطا فرمائے سلامت و کرامت رہو اب جس کے جن میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سرے باہر رکھ دیا سلامت رہیے مالک کریم آپ عمر کی عطا فرمائے جناب ماشاءاللہ حضرات سب سے پہلے میں جس بچے کو بلانے دعوت دینے لگا ہوں ماشاءاللہ بہت عظیم شخصیت قبلہ قاری حفیظ الرحمان کے صاحبزادہ انہوں نے قرآن کریم تھوڑی عمر میں ناظرہ مکمل کیا ہے ماشاءاللہ قاری توصیف شاہ صاحب ماشاءاللہ میں نے شروع ہوئی جملہ بولا تھا کہ آج پھولوں کو پھول پہنائے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سب سے پہلے حافظ محمد عبداللہ محمد امتیاز صاحب تشریف لائیں گے ماشاءاللہ کی حبیب سید ممتاز حسین صاحب ابو بکر محمد رفیق صاحب وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا ماشاءاللہ یہ میں ایک عجیب روایت دیکھ رہا ہوں انوکھی روایت وہ یہ کہ عمومی طور پہ طالب علم استادوں کی خدمت کرتے ہیں یہاں استاد بچوں کی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ انوکھا استاد ہے ماشاءاللہ اللہ انہوں نے جزا عطا فرمائے آمین ماشاءاللہ قبلہ قاری محمد رفیق صاحب اللہ کریم آپ عمر کی عطا فرمائے حافظ صاحب احمد و محمد ندیم صاحب مبارکباد اپنی دستار اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حافظ قرآن حافظ محمد ساجد و محمد ساجد علیہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ احباب یہ محلہ عثمان آباد اسی محلے کے بچے ہیں ماشاءاللہ اللہ کریم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
حافظ محمد ارحم والمحمد مظہر اللهم صل على سيدنا ومولانا یہ ساتھ والا فتح آباد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه حافظ محمد رافی حافظ محمد رافی والمحمد اقدام مدینہ مدینہ ومولانا آگیا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا اگر حافظ قرآن حافظ محمد اور والمحمد انصار قریب والی محلہ فتح آباد میں وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سید ومتعال بہت پیچھے سے بڑی مہربانی آگے سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا شریف لائیں گے حافظ محمد نبراس والمحمد ثناء اللہ صاحب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا حافظ محمد عمر وسيدنا والمحمد قاسم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم اگلے حافظ محمد جنید سيدنا حافظ محمد جنید والمحمد شہباز پیارے نبی مالک کریم اس ادارے کو سلامت رکھے اللہ کریم جامع مسجد عثمانیہ رضویہ محلہ عثمان آباد کے تمام احباب کو سلامت رکھے دو اشعار صلاۃ و سلام اس کے بعد تمام احباب کے لیے وسیلہ تشریف کا انتظام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکتا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکتا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پیدا درود
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। भाई ये दुआ है और दुआ अल्लाह से मांगनी है। सारे हम तक गोश हो गए अपने रब से मांगने के लिए। इधर उधर देखना फिरना बंद करें और दुआ में शामिल होने साथ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन या गफूरुर रहीम या ज़ल जलाली वल इकराम। बारी इलाह तिलावत कलाम पाक से लेके अब तक, बल्कि तिलावत से पहले इंतजामात से लेके अब तक और अब से लेके इख्तिताम तक सारी की सारी इस महफिल पाक को कबूल फरमा। आमीन। हमसे जहाँ कहीं कोताही हुई अल्लाह उसकी हमें मुआफ़ी अता फरमा। आमीन। मालिक अपनी शायान शान हमें इस पर सवाब और अजर अता फरमा। आमीन। बारे इलाह इस महफिल पाक का सारा सवाब अपने आका और मौला जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम बारगाह में तौफ़ीक़ पेश करते हैं, कबूल फरमा। जमी अंबिया और मुरसलीन सहाबा और अहले बैत औलिया और उलमाए उम्मत महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत हुज़ूर की आल औलाद अज़वाज तमाम सहाबा इकराम ताबईन तबाताबईन औलिया और उलमा और शुहदा और सुलहाए उम्मत खुलाफा और सलासिल व मज़ाहिब अरबा के बुज़ुर्गान दीन उनके मुत्तबईन उन सबको दर्जा बदर्जा पेश करके हैं, कबूल फरमा। कारी हफीज़ साहिब कारी रफ़ीक साहिब इन दोनों कारी साहिबान के वालिद गिरामी अल्लाह उनको और जितने भी आज यहाँ इस इज्तिमा और इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए हैं, हाज़िर हैं तेरे घर में, इन सब के वालिदैन दोनों या कोई ये या जो भी प्यारे दुनिया से ईमान की हालत में चले गए, अल्लाह आज का सारा सवाब उनको पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह प्यारे हबीब के मीलाद का सदका सबकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह तेरे ये बंदे कितनी इनकिसारी और आजिज़ी से मांग रहे हैं, अल्लाह सबके माँ बाप की कब्र जन्नत का बाग बना दे, रहमत और इज़्मान की बारिशों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह हम तो उनके लिए भी दुआ करते हैं जिनका कोई दुआ मांगने वाला ही नहीं रह गया, अल्लाह उनके हक पे भी हमारी दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह करीम कारी साहिबान की वालदा बीमार हैं, अल्लाह महबूब की अम्मा जी का सदका उनको जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी और शिफायाबी अता फरमा। या अल्लाह पाक जिन बच्चों ने हिफ्ज़ किया, इनके हिफ्ज़ को इन्होंने कुरान याद किया है, अल्लाह आखिरी हिज की और सांस तक कुरान को याद रखने की तौफीक अता फरमा। मालिक इनको कुरान समझने, समझ के अमल करने और फिर इस कुरान की आगे पूरी दुनिया तक, पूरी कायनात तक इब्लाग व तबलीग की तौफीक भी अता फरमा। जितने इन बच्चों के वालिदैन बैठे हैं, ऊपर पर्दे में बैठी हुई हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें, अल्लाह इन बच्चों के वालिदैन को दुनिया और आखिरत की हर भलाई अता फरमा। या अल्लाह जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें जल्द अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचा। या अल्लाह इस इदारे को, इस मस्जिद को, नमाजियों को, मुंतज़िमीन को, मुआविनीन को, अल्लाह एक एक बंदे को दुनिया और आखिरत की हर नेमत अता फरमा। या अल्लाह पाक आज के प्रोग्राम से कोई भी महरूम ना जाए, बल्कि झोलियाँ मुरादों से भर भर के जाएगा। जितने बीमार हैं सबको शिफाए कामिला आजिला नाफिआ अता फरमा। मीलाद मुस्तफ़ा का सदका मालिक बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, मुसीबत ज़दों की मुसीबतें दूर फरमा। या अल्लाह बच्चे बच्चियों के रिश्तों के हवाले से माँ बाप परेशान हैं, अल्लाह नेक और साले रिश्ते अता फरमा। गैबी खजानों से मदद फरमा। जिनकी औलाद नहीं अल्लाह उन्हें औलाद नेक साले अता फरमा। जिनकी औलादें हैं अल्लाह नाफरमान है, अगर तो फरमा बरदार बना दिया। या अल्लाह मेरे समेत हम सब बच्चों को अपने माँ बाप का
अदब, एहतराम, उनकी खिदमत, उनकी ताज़ीम, उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अगर नाराज़ है तो अपने माँ बाप को जल्द मनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमेशा अपने माँ बाप की खिदमत वाला बना, कभी भी माँ बाप की बेअदबी और गुस्ताखी और नाफरमानी से हमें हर पल महफूज फरमा। बड़ों को छोटों का शफकत, छोटों को बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमा। और भाई अब सारे दिल से आमीन कहना, मालिक गजा वालों के हाल पे रहम फरमा, फलस्तीन वालों पर अपना रहम फरमा, मालिक सदाब जदगान वालों पर अपना रहम फरमा। मेरे अल्लाह जो बेघर हो गए उन्हें जल्द से ही वुसअत वाले घर अता फरमा। या अल्लाह जो दुनिया से चले गए उनकी शहादतें कबूल फरमा। मालिक तबाह बर्बाद फरमा दे जालिमों को। या अल्लाह, अल्लाह जो आलमी समूद काफिला एक तो चला हुआ है फ्लोटेला जो गजा तक पहुंच रहा है, अल्लाह अपने गैबी खजानों से मदद फरमा, उनको गजा तक पहुंचा दिया। गजा की नाकाबंदी के लिए मेडिसिन लेके या अल्लाह दीगर चीजें लेके वो गजा तक पहुंचने की पूरी कोशिश दिन रात कर रहे हैं। अल्लाह उस काफिले को गजा तक पहुंचा दे। हमारी दुआएं एक एक पल उनके हक में कबूल फरमा। या अल्लाह तेरे हबीब का फरमान है, कुरान जहाँ पे खत्म हो वहाँ दुआएं की जाए तो कबूल होती है। 40 बंदे हो तो एक बंदा तेरा प्यारा होता, उसकी वजह से सब। या अल्लाह ये सारी फजीलतें जमा है, मस्जिद में बैठे हैं, तेरे हबीब का जिक्र किया है, हुजूर के नाम और ज़ात दोनों का वसीला पेश करके कहते हैं, या अल्लाह बहुत देर हो गई, गजा वालों को इस जुल्म से नजात अता फरमा दे। मेरे मालिक, अगर कोई ऐसी वजह पाई जा रही है जिस वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, उस गलती और उस वजह से सच्चे दिल से अभी तौबा, अभी माफी मांगते हैं। अल्लाह माफ करके हमारी दुआएं उनके हक में कबूल फरमा दे। अल्लाह दाएं बाएं खड़े बैठे उलमा, उस्ताद, हुफाज सबको इस दुनिया में भी सुरखरुई, इज्जत और कामयाबी अता फरमा। रोज़े महशर, क़ब्र, हशर में बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिला अता फरमा। या अल्लाह जिन्होंने आज के प्रोग्राम में भी ताउन किया, जिन्होंने आज दुआओं के लिए भी असाज़ा को कहा होगा, जो नहीं कह सके अभी कहना चाहते होंगे, अल्लाह उन सब के हक में हम सब की दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह हमें पक्का सच्चा मुसलमान बना, कुरान और सुन्नत पे अमल की तौफीक नसीब फरमा। जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अपने महबूब के सदक़े से अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अहबाब के नाम समात फरमाना 25 नवंबर रोज़ मेरा बाद नमाज़ इशा